Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you're all fine and doing okay. This is your SST teacher, Miss Faryal Aziz from Sadiqin Education Services, yet back again with your new chapter, with your lecture number 30. Now let's begin. Take out your book. The chapter you will be reading, Section 2 History, Chapter number 10, The Early Muslims. Take out page number 47. This is your part 1 of the video. Okay. The topics you will be reading is the early Muslims, Umayyad dynasty, Abbasids dynasty, the Crusades, effects of the Crusades and Muslim rule, Fatimid, Seljuk, Ayyubid, Mamluk, Ottoman and the last Mongols. द अर्ली मुस्लिम्स, नाम से आप लोग समझ गए होंगे अर्ली मुस्लिम्स, हमसे पहले के जो मुस्लिम्स रह चुके हैं उनके बारे में ये स्टोरी है. Pre-Islamic Arabia was peopled mainly by nomadic tribes often at war over various issues. They were tough, hard fighters used to living on what they could get on their barren land. Pre-Islamic Arabic, इस्लाम से पहले जो सऊदी अरब के लोग थे वो कौन से ट्राइब्स के थे, मतलब कौन से उसके थे. जैसे आप लोग की अपनी ट्राइब है, आपका अपना क्लैन है, वैसे ही इनके अपना क्लैन था नोमैडिक के नाम से. मोस्टली ये लोग वॉर लड़ते थे और हमेशा जंग में ये लोग जीतते थे या हारते थे, तो इनकी बहुत इश्यूज़ रहती थी. जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं. दे वर टफ हार्ड फाइटर्स, टफ थे और हार्ड फाइटर्स थे, बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे और ये उसी पर गुजारा करते थे, उसी पर जीते थे जो इनको मिल जाता था वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें. और मोस्टली आपको पता होगा कि सऊदी अरब पुराने ज़माने में बहुत ही रेगिस्तानी इलाका था, बैरन लैंड था, बिल्कुल वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ पर टोटल बयाबा थी, तो वहाँ पर बिल्कुल कुछ उगाने का भी नहीं था, तो बस इनको जो भी मिलता गनीमत होता था वो खाते थे इसको. आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ इस्लाम एंड देयर कन्वर्जन दे हैड अ यूनिफाइंग कॉज टू स्प्रेड द फेथ. जब उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम फैला और आहिस्ता आहिस्ता इनको पता चला, तो फिर क्या हुआ, इनके पास कैसा फेथ हो गया कि अल्लाह पर एक यकीन रखने लग गए और ये साथ में मिलकर काम करने लग गए. पहले तो झगड़े फसाद करते थे, फिर उन्होंने ये सब ख़त्म किया. They were helped in the 8th century CE by the constant warfare between and decline of the two great powers in West Asia, the Persian and Byzantine empires. जब क्या हुआ कि इनको आहिस्ता आहिस्ता हेल्प मिलने लगी. 8th सेंचुरी की बात है, जब क्या हुआ था, कांस्टेंट इनकी झगड़ा वगैरह लड़ाई होता था, वॉरफेयर होता था और इनकी आहिस्ता आहिस्ता पावर डिक्लाइन हो रही थी. तो जब दो ग्रेट पावर आ गई थी, कौन सी पावर थी, वेस्ट एशिया थी, उसमें वेस्ट एशिया में कौन कौन थे, आपके पर्शियन और बाइजेंटाइन एम्पायर्स के लोग आ गए थे. द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड नॉर्थ अफ्रीका वॉज अनपैरेलल्ड. मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए, कॉन्क्वेस्ट करते गए, कौन कौन सी जगहों में, ईस्टर्न मेडिटेरियन में, नॉर्थ अफ्रीका में और हर जगह फैल गए थे. द अरब्स वर नॉन pulsed by the fortified cities as they had virtually none of their own, but they solved the problems by bypassing the cities and blocking of their supplies. अरब आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया इनका सिटी, क्योंकि साथ में मिलकर काम नहीं करते थे, इस वजह से तो उन्होंने देखा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही, तो उन्होंने ये एक तरीका किया कि अपने सिटी के सप्लाईज़ को आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करते गए ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाए जो हम पर कब्जा करने वाले हैं. द आर्मीज वुड रिटर्न लेटर टू कॉन्क्वर और मोर ऑफन एक्सेप्ट द सरेंडर ऑफ द सिटीज़. जो ये आर्मी इनसे लड़ती थी, कौन सी एम्पायर की थी, वेस्ट एशिया की, पर्शियन और बाइजेंटीन एम्पायर जो आ गई थी इनके पास, वो क्या कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक सिटी के ऊपर कॉन्क्वायर कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे. लेकिन क्या हुआ, फिर इन्होंने आखिरकार हार मान ली, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये हर शहरों में तो ये सब लगा पड़ा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना भूल गए थे और बिल्कुल उनके लिए नाकाम साबित हुआ. लेटर दे कॉपीड द बाइजेंटीन सीज वेपन्स, कैटापल्ट्स, बैटरिंग रैम्स एंड सीज टावर्स. क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने कॉपी की बाइजेंटीन की एम्पायर की, क्या कॉपी की कि ये लोग वेपन रखते थे और वेपन से लोगों को डराते थे, जो असला और हथियार वगैरह रखते थे. उसमें कैटापल्ट्स था, बैटरिंग रैम्स था और सीज टावर्स था, तो ये इनसे इंस्पायर हो गए थे. Here is a synopsis of the history and achievements of the Muslims from the 7th to the 16th century CE in the Arab lands and the countries they had conquered. आप बुक में देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि आप ये पढ़ सकते हैं समरी कि हिस्ट्री और अपनी अचीवमेंट मुस्लिम की 7th से 16th सेंचुरी तक अरब लैंड्स में और बहुत से कंट्री में जहाँ ने कॉन्कर किया था. The Islamic armies crossed into Spain, most of which they quickly conquered in the early years of the 8th century. It is known that the people of the Iberian Spanish Peninsula, where there were many Jews, were very unhappy with their Visigoth overlords who had conquered them 3 centuries earlier. इस्लामी की जो आर्मी है उन काफ़ी जगह फैल गई थी स्पेन में और वो आहिस्ता आहिस्ता हर किसी पर कॉन्कर कर रही थी. और बहुत पुरानी बात है, 8th सेंचुरी में, 8वीं सदी में, और अभी क्या चल रही है, 21वीं सदी, बहुत पुरानी बात है. और वहाँ पर लोग जो रहते थे वो कौन थे, स्पेनिश थे, क्योंकि स्पेन में तो ऑब्वियसली आपको पता है स्पेनिश रहते हैं, लाइबेरियन के नाम से, और पेनिसिलिया के
وہ وہاں پر پینیسیلیا کے وہ کون سے تھے؟ موسٹلی جیوز تھے، آپ کے اسرائیلی تھے. یہ بالکل ناخوش تھے اپنے کس سے، اپنے یہ جو ان کے لیڈر تھے جو ان پر کانکوئر کیا ہوا تھا، اور وہ 3 سینچری لگاتار ان پر کانکوئر کیا ہوا تھا، پورے 3 سینچری مطلب 3 صدی، 300 سال تک. دا عرب آرمیز دین سویپٹ آن انٹو وٹ از ناؤ فرانس بٹ وچ واز دین اے نمبر آف کنگڈمس. عرب کی جب آرمی آئی تو انہوں نے فرانس پر کانکوئر کر دیا، جو کہ اب یہ کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لارج نمبر آف کنگڈمس تھی، یہاں پر بہت بڑی سلطنت تھی، تو انہوں نے ان سب کو ہٹا دیا. It was not until when they reached between Poitiers and Tours, the battle is known by both names, not very far from Paris, that Charles Martel, Charles the Hammer, managed to get the knights to unite against the Muslims. لیکن کیا ہوا جب ناٹ انٹل یہ جب اس جگہ پر پہنچے تھے، یہ ایک جگہ ہے، اس کا یہ 2 نام ہے، پوائٹیئرس اینڈ ٹورس، ان دونوں نام سے جانا جاتا ہے. ناٹ ویری فار فرام پیرس، پیرس سے بالکل بھی دور نہیں ہے یہ. وہاں پر ایک آدمی تھا دا چارلز مارٹل، جو چارلز دا ہیمر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس نے کیا مینیج کیا تھا کہ وہاں کے سپاہیوں کو جمع کیا تھا اگینسٹ مسلمس، مسلم کے اگینسٹ. The author came to this battle site to take photographs, but there was no indication on any map or any signs to show where this memorable battle took place. یہ جتنی بھی سٹوری لکھی ہے اس بک کی، یہ آپ کے چیپٹر کی، یہ آتھر اس بیٹل سائٹ پر گیا تھا فوٹوگرافس لینے، لیکن اس نے جب ادھر میپ دیکھا تو کہہ رہا ہے یہاں پر تو کوئی ایسی انڈیکیشن یا کوئی مجھے ایسا سائن دکھا نہیں کہ مجھے پتہ چل سکے یہاں کبھی کسی زمانے میں بیٹل ہوا کرتی تھی یا کوئی وار ہوا کرتی تھی. An old peasant who emerged from a cottage to ask if he could help said it was about 2 kilometers along a track over the crest of the hill. تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک بڈھا آدمی نکلا، بہت ہی بوڑھا ادھیڑ عمر کا تھا، وہ اپنی جھونپڑی سے نکلا اور اس نے نا اس کی مدد کی. اس نے بولا 2 کلومیٹرز تک آپ چل کے جائیے اور آپ کو ایک پہاڑی علاقے پر ملے گا. He went on to say that the 2 armies fought up and down for 3 days as if he remembered it. اس نے بتایا کہ یہ جو 2 آرمیز تھی یہ 3 دن تک لگاتار لڑ رہی تھی. کیونکہ اس نے ایسے بتایا تو وہ آتھر کیا سمجھ رہا تھا، اس کو شاید یاد آ گیا ہو کیونکہ یہ شاید اس وقت زندہ ہوگا. The folk memory has lasted over 1200 years. لیکن سب یہ حیران ہو کہ اس کو یاد کیسے تھا، کیونکہ یہ تو بہت ہی 1200 سال پہلے پرانی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے اتنا لمبا تو کوئی جیتا تھوڑی ہے. On the morning of the 4th day, the Frankish knights found that the enemy had gone their camp and equipment abandoned and they had fled southwards. اور جب صبح ہوئی چوتھے دن تو یہ جو فرانس کی آرمی تھی، فرینکش نائٹس یہ اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. نائٹس آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ سپاہی کو. آپ کا جو یہ ہوتا ہے جو جیسے چیس میں کھیلتے جو آپ کا گھوڑا ہوتا ہے اس کو نائٹ بولتے ہیں. فاؤٹ یہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے اینیمی کو انہوں نے ڈھونڈا تھا، وہ ان کے اوپر کیمپ پر گیا تھا اور وہاں پر اکوپمنٹ اس نے ابینڈن کر دیا تھا اور وہ کہاں پر بھاگ گیا تھا؟ ساؤتھ ورڈس پر. اٹ سیمز دیٹ دا ڈیزیز ہیڈ بروکن آؤٹ امنگ دا سولجرس. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے جو سولجرس ہیں سپاہی، ان میں کوئی ایک بیماری پھیل گئی ہے، پروبیبلی ٹائفیس اور کولیرا. دا اسکوریج آف آرمیز ان دا پاسٹ. اس زمانے میں کوئی کولیرا کے نام سے یا ٹائفس کے نام سے کوئی بیماری پھیلی تھی اور اس میں ان کی بھگدڑ مچ گئی تھی. یہ بہت پرانے زمانے کی پاسٹ کی بات ہے، تب تو آپ کو پتہ ہوگا بیماری کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہوتا تھا. آلسو دا لائنس آف کمیونیکیشن ور فار ٹو لانگ بیک ٹو دیئر بیس ان اسپین وچ ہیڈ آلسو بین اٹیک بائی دا بربرز اور نارتھ افریقہ. اور ان کو پتہ تھا اس زمانے میں کوئی آسان بات نہیں تھی ایک بات دوسری جگہ تک پہنچانا، جیسے فون کا زمانہ بھی نہیں تھا اور آپ کو پتہ ہوگا خط وغیرہ چٹھی لکھتے تھے وہ بھی نہیں تھا، اتنا پرانا زمانہ تھا، یہ سب چیزیں ان کے پاس اویلیبل نہیں تھیں. اور ان کا بیس کہاں پر تھا؟ اسپین میں تھا، جو کہ اٹیک ہو گیا تھا. کس نے اٹیک کیا تھا؟ بربرز آف نارتھ افریقہ نے. اوور دا ایئرز دا عربس ہیلپڈ آن ٹو ڈکریزنگ پارٹس آف اسپین انٹل دا اینڈ آف دا 15th century فارمنگ اے بریلینٹ لرنڈ سوسائٹی. دیئر یونیورسٹیز ور امنگ دا گریٹسٹ ان یورپ. There was toleration of Christians and Jews. The great Salahuddin's personal physician was a heading Jew. اور کافی سال گزرے، عرب آہستہ آہستہ وہ ڈکریز ہوتے گئے، کم ہوتے گئے اسپین کی طرف سے، کیونکہ اسپین والوں نے ان کو وار میں ہرا دیا تھا. 15th century کی بات ہے اور وہاں پر کیا ہوا تھا؟ فارمنگ اے بریلینٹ لرنڈ سوسائٹی. اور آہستہ آہستہ پڑھے لکھے اور بریلینٹ لوگ وہاں پر نکلتے گئے نالج کے حساب سے اور اسکالرس تھے. یونیورسٹی وہاں پر بلٹ ہوئی، گریٹسٹ کون سی؟ اور یورپ میں. اور وہاں پر کرسچن اور جیوز ساتھ میں مل کے رہ رہے تھے، لیکن کیا کر رہے تھے؟ برداشت کر رہے تھے. دا گریٹ اس میں کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی، وہ پرسنل فزیشین تھے، واز اے لیڈنگ جیو. ان دا 7th century when the rightly guided caliph came to an end with the death of the 4th caliph حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the influence of Islam had spread beyond Arabia. جب 7th century ختم ہوئی تو جو آپ کا آخری خلیفہ تھے کون تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کے آخری 4 خلیفوں میں سے تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد جب آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی کیلیفٹ, دا انفلوئنس آف اسلام کیا ہوا؟ کہاں کہاں تک پھیل گیا تھا؟ عرب تک. میجر ایکسپینشن ٹک پلیس
زیادہ تر کہہ رہے کہ آپ کا اسلام ہے نا موسٹلی کس کی وجہ سے پہلے تھا؟ حضرت عمر. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر کو زیادہ لائک کرتے تھے، کیونکہ وہ، میں کسی کی وہ نہیں کر رہی کہ کسی کو کم کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ چاہیے جو چاروں خلیفہ میں سے تھے، آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا قرآن میں بھی اور اسلام میں باقی سینگز وغیرہ میں اور بھی جو آپ نے پڑھی ہوں گی حدیث سے، تو حضرت عمر کی بہت تعریف کی گئی ہے. اگر وہ کہہ رہے تھے وہ اور زیادہ لمبا جیتے تو اسلام تو بہت جگہ پھیل جاتا، کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام ابھی تک سیکنڈ نمبر پر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی جلدی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، شہید کر دیا تھا ان کو، آپ کو پتہ ہوگا پوری اسٹوری. تو اگر یہ زندہ رہتے تو ابھی نمبر ون میں اسلام ہوتا، اور یہ کرسچن بالکل بھی نہیں ہوتے، یہ کرسچن بھی ابھی تک مسلم ہو چکے ہوتے حضرت عمر اگر اتنا دیر جیتے، کیونکہ وہ گریٹسٹ تھے ان چاروں خلیفہ میں سے. پرشیا ہیڈ بین کانکرڈ ٹو دا ایسٹ، پرشیا اس کو قبضہ کر دیا تھا ایسٹ میں، مشرق کی طرف سے سیریا، عراق، اور بائزنٹیم ٹو دا نارتھ، بائزنٹیم کو بھی نارتھ میں، اور ویسٹ میں ایجپٹ، مصر کو. The Persian and Byzantine empires were culturally developed, and the other Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. Persian اور Byzantine empires culturally developed تھی ثقافت کے طور پر، اور عربز نے کیا تھا، ان کنٹری کو ہرایا بھی نہیں تھا، بلکہ اس میں کیا تھا، انہوں نے ان سے کافی چیزیں سیکھی تھی، ایک رول بھی ان سے سیکھا تھا، کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملا تھا. آبویسلی جو آتا ہے آپ پر قبضہ کرنے تو کافی کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے. دشمنی اسائڈ آپ اس سے کافی کچھ سیکھتے بھی ہیں. آبویسلی جب وہ آپ پر قبضہ کرتا ہے تو وہ قوم کامیاب کہلاتی ہے اور آپ لوگ ناکام کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہار جاتے ہیں. اگر آپ نے کسی پر کیا قبضہ اور آپ نے اس پر کر دیا انویژن اور آپ جیت گئے تو آپ کامیاب قوم کہلائیں گے، اور وہ ناکام قوم جو آپ کے انڈر آ جاتی ہے. دا راک آف گبرالٹر ٹوڈے، یہ آپ پیج 47 پر دیکھ سکتے ہیں، یہ راک آف گبرالٹر ہے، یہ آج کے ٹائم پر ایسا دکھتا ہے. اس کے اوپر بھی سٹوری ہے، اب آپ فردر آگے پڑھیں گے. اوکے ناؤ دیر وار سو مینی ڈائنیسٹیز دیٹ کیم ان ٹو پاور. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون کون سی ڈائنیسٹی تھی. دی فرسٹ ہے آپ کی امائد ڈائنیسٹی. امائد ڈائنیسٹی کون تھی؟ پرشین اور بائزنٹین امپائرس، ماڈرن عراق اینڈ ترکی ول کلچرلی ڈیولپڈ ایٹ دیٹ ٹائم، دا عربس لرن فرام دیم. امائد ڈائنیسٹی اوکے آپ کی کون سی تھی امائد ڈائنیسٹی؟ کب پاور میں آئی تھی؟ 661 سی ای انڈر امیر معاویہ ابن ابو سفیان دا گورنر آف سیریا. یہ 661 سی ای جب انہوں نے مینشن کیا ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو پتہ ہوگا شہادت ہوئی تھی ان کی، تو اس کے بعد ہی امیر معاویہ آئے تھے، ابن ابو سفیان ان کے بیٹے تھے، گورنر آف سیریا تھے. دا اسٹیپس ہی ٹک، کون کون سے اسٹیپ لیے تھے؟ شفٹڈ دا کیپٹل ٹو ڈیمیسکس سیریا. یہ ساری جو دارالخلافہ، ساری جو پاور تھی، حکومت تھی، وہ کس کیپٹل پر انہوں نے شفٹ کر دی تھی پاور؟ ڈیمیسکس، جو آپ کہلاتا ہے سیریا، اے سٹی آف ہسٹوریکل امپورٹنس. یہ سٹی آپ کی کہلاتی ہے ہسٹوریکل امپورٹنس کی وجہ سے مشہور ہے. ایکسپینشن ڈیورنگ دا امائد ڈائنیسٹی واز اکراس نارتھ افریقہ، یورپ اینڈ ایشیا ٹو ٹینجیئر، موروکو اینڈ نارتھ افریقہ، اسپین، یورپ، بخارا اینڈ سمرقند، ازبیکستان، سندھ اپ ٹو ملتان، انڈیا. ایکسپینشن انہیں کہاں تک پھیلایا تھا امائد ڈائنیسٹی آپ کی؟ اکراس نارتھ افریقہ، یورپ میں بھی، ایشیا میں بھی. کون سی جگہ؟ ٹینجیئر. ٹینجیئر کہاں سے کہاں تک ہے؟ موروکو اور نارتھ افریقہ تک، اسپین یورپ میں، بخارا اور سمرقند جو اب ازبیکستان کہلاتا ہے، سندھ بھی، اور ملتان انڈیا. اوکے. The development of the navy by the Umayyad ruler Amir Muawiyah resulted in conquest by sea of the islands of Sicily and Rhodes, Constantinople, Mediterranean, and then Spain under Tariq. The man who left his mark was the Berber general Tariq, after whom the Straits and the Rock of Gibraltar was named. ڈیولپمنٹ انہوں نے کون سی کی تھی؟ نیوی کے اوپر کی تھی امید رولر نے، امیر معاویہ، اور جس کی وجہ سے ان کے جو کانکویسٹ انہوں نے کافی جو لڑائیاں لڑیں یا جیتیں، جو کافی لوگوں پر انہوں نے کانکویسٹ کیا تھا. کون سی جگہوں پر؟ بائی سی آف دی آئیلینڈس، آئیلینڈ میں بھی، سمندروں پر بھی قبضہ کیا. اور کون سی جگہ میں؟ سسیلی اور روڈز، کانسٹنٹینپل، یہ آپ کے سارے شہر اور ملکوں کے نام ہیں. اوکے. میڈیٹیرین اور اسپین. اسپین کس کے انڈر آیا تھا؟ طارق کے انڈر. طارق کون تھا؟ دا مین ہو لیفٹ ہز مارک واز دا بربر جنرل طارق، جو آپ نے پچھلے سلائڈ میں پڑھا ہوگا، بربر جو نارتھ افریقہ سے تھا آپ کا. یہ تھے آپ کے جنرل طارق. یہ انہوں نے کیا تھا؟ راک آف گبرالٹر ان کے نام سے مشہور ہے، یہ ان کا پورا نام ہوگا. دا امائد پیریڈ از نون مینلی فار دا کنکویسٹ بائی دا عرب آرمیز اینڈ اٹس نیوی. امائد پیریڈ آپ کا اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہ عرب آرمی سے بنی ہوئی تھی اور نیوی سے. This was the period of dramatic and rapid Muslim expansion to North Africa, Spain, a brief excursion into France to what is now known as the Middle East, into Russia, until stopped by the relatively barren steppes, and eastward into the border of China, where the lines of communication were too far stretched and no further advance was made. Under the Umayyads, the Arab empire expanded in all direction. Umayyad period آپ کا جو ہے
بہت ہی ڈرامیٹک اور ریپڈ مسلم ایکسپینشن، آہستہ آہستہ مسلم کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی نارتھ افریقہ سے اسپین تک، اور یہ کافی کم ٹائم یہ لوگ بریف انہوں نے کہاں پر گزارا تھا، فرانس میں بھی جو اب کہلاتا ہے آپ کا مڈل ایسٹ، اور رشیا میں بھی اسٹاپ ہوا تھا ان کا، وہاں گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کافی کوشش کی کہ ہماری طرف ہو جائے لوگ، اور ایسٹ ورڈ کہاں بارڈر پر گئے تھے چائنا پر بھی، وہاں لائنس آف کمیونیکیشن بہت ہی دور تھی، لیکن وہ وہاں پر بھی اپنی کہتے ہیں نا اپنا نمایاں انداز ایک دکھانا چاہ رہے تھے، اور وہ بہت ایڈوانس تھے اور فردر تھے اپنے اس زمانے میں۔ انڈر دا امایدس دا عرب ایکسپینڈڈ، امایدس کے انڈر کیا ہوا تھا، عرب کی امپائر آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اور ہر ڈائریکشن میں بڑھتی جا رہی تھی آپ کی۔ The Umayyad dynasty came to power in 661 under Muawiyah ibn Abu Sufyan, who was the governor of Syria. He shifted the capital to Damascus, a city of historical importance. The Umayyad period is noted for the expansion of Muslim territories across North Africa, Europe, and Asia. Bukhara and Samarkand came under Umayyad rule, and under Muhammad bin Qasim, the Arabs invaded Sindh and captured lands up to Multan. بخارا اور سمرقند جب آپ کا اماید رول کے انڈر آیا تھا تو وہ کس کے انڈر آیا تھا، محمد بن قاسم، یہ انہوں نے کیا کیا تھا، عرب کو انویڈ کیا تھا، قبضہ کیا تھا، سندھ پر کیپچر کیا تھا اپ ٹل کہاں، ملتان تک۔ دیر واز گریٹ ایکٹیویٹی آن سی دین آن لینڈ، زیادہ تر ان کی ایکٹیویٹی سی پر چلتی تھی کیونکہ شپس اور جہازوں میں سفر کرتے تھے، لینڈ میں زیادہ ان کا نہیں تھا کام۔ کانسٹنٹینوپل واز کانکرڈ بائی این عرب فلیٹ اینڈ ایز ور دا لینڈز آف سسیلی اینڈ روڈس۔ کانسٹنٹینوپل یہ کسی شہر کا نام ہے، اوکے، یہ کانکور ہوا تھا عرب کی فلیٹ، عرب کی جو جہاز ہے انہوں نے کیا تھا۔ فلیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بڑا بحری جہاز ہوتا ہے جو آپ کا چلتا ہے سمندر پر۔ ایز ور دی آئی لینڈز آف سسیلی اینڈ روڈس، آئی لینڈ جو جس کا نام تھا سسیلی اور روڈس، اس پر بھی قبضہ کیا تھا۔ دیز اینڈ لیٹر وکٹریز ایٹ سی براؤٹ ماویہ دا کریڈٹ فار بلڈنگ اپ مسلم نیول پاور۔ یہ ساری جب جیتے ہوئی ان کی جیت ہوئی، یہ جنگیں جب انہوں نے لڑی زیادہ تر ان کے سمندروں پر ہوتی تھیں، یہ ماویہ کو کریڈٹ ملتا تھا کیونکہ اس نے مسلم کی نیول پاور یوز کی تھی۔ نیول پاور آپ کو پتہ نہیں چاہیے، جو نیوی ہے آپ کا سمندری جہازوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، نیوی ادھر ہوتا ہے، پاکستان ایئر فورس جو آپ کے جہاز وغیرہ اور آتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا یہ ڈفرینس، تو یہ نیول پاور میں بہت مشہور تھے۔ آن لینڈ دا اماید آرمیز کانکورڈ نارتھ افریقہ اینڈ فرام ٹینجرس دے کراس دا اسٹریٹس ٹو اسپین۔ دا مین ہو لیفٹ his mark here was the Berber general Tariq. After whom the straits and the rock where they landed are named Gibraltar. The Arabs conquered Spain and even invaded France, where they were defeated at the Battle of Tours in 732. عرب آہستہ آہستہ کانکورڈ ہو گیا تھا، اسپین پر کیا تھا اور وہاں پر کیا تھا، فرانس پر قبضہ کیا تھا، اور وہ ڈیفیٹ ہوئے تھے کون سی بیٹل پر، جو میں نے آپ کو دو نام بتائے تھے، ٹھیک ہے، ایک ٹورس کے نام سے تھا اور دوسرا بھی نام تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی سلائڈ میں 732 پر ان کو ہرایا تھا۔ The Muslims' presence in Spain became stronger when the Umayyads established, look at page 48, their rule. They made Cordoba their capital and made it one of the finest cities in the world. یا فیملی ٹری دیکھ سکتے ہو اماید رولرز کے، سب سے پہلے کس سے سٹارٹ ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اس پہ نام لکھا ہوا ہے عبد منف، اور یہ سارے ان کے جو چلڈرن وغیرہ آئے تھے، یا آپ ماویہ کا بھی نام دیکھ سکتے ہیں۔ ماویہ دو تھے، ٹھیک ہے، ایک ان کے ابو کا نام ہوگا، نہیں ان کے دادا کا نام تھا، پھر ان کے ابو تھے، اوکے، اس کے بعد پھر ماویہ 2 یہ تھے، صحیح ہے، یہ پوری ان کی ہسٹری ہے۔ آپ فار مور انفارمیشن یو کین آلسو گوگل اٹ، اور لاسٹ کہاں تک ختم ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سلیمان ہے، ہشام ہے آپ کے، یہ آپ پورے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان سب نے قبضہ کیا تھا۔ تو جو موسٹ نوٹیبل تھے اس پر کلرڈ ہوا ہوا ہے، اوکے، کہ زیادہ جو مشہور تھے ان پر کلرڈ ہے، اور جو باقی جس پر کلر نہیں تو وہ سمجھے انہوں نے خاص کوئی اتنی مشہوری حاصل نہیں کی، کسی پر قبضہ نہیں کیا تھا، وہ جسٹ نارمل تھے۔ جو زیادہ موسٹلی ہائی لائٹڈ کلر ہے، انہوں نے باقاعدہ کچھ کیا تھا اسلام کی خاطر، انہوں نے کافی کچھ جنگیں لڑی تھی اور کافی لوگوں پر قبضہ کیا تھا، اور بالکل صحیح کیا تھا انہوں نے، کیونکہ یہ مسلم رولر تھے تو یہ اسلام کو پھیلانا چاہ رہے تھے، اسلام کا پرچاؤ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ حضرت علی کے بعد ہوا تھا سارا۔ Effects of this expansion. Persian and Byzantine empires, modern Iran and Turkey were culturally developed at that time. The Arabs learned from them. Okay, آپ کے جو پرشین اور بائزنٹین امپائرس پرانے زمانے میں یہ نام تھا، اب نئے زمانے میں ایران اور ترکی نام ہے، کلچرلی آپ کو پتا ہوگا ڈیولپڈ تھے اس زمانے میں، اور عرب نے کافی کچھ سیکھا تھا۔ The Umayyad dynasty came into power 661 CE. امیر معاویہ ابن ابو سفیان، یہ آپ کو پتا ہوگا، یہ ہسٹری میں آیا تھا، اوکے، یہ آپ نے پچھلے پورے سلائڈ میں پڑھا تھا، یہ سب وہی ہے، ریپیٹڈ آپ کا۔ Okay, now look at page 48. You could also read over here. Cordoba's university was the largest and the best institution of its time. It was a tolerant and progressive society which produced many thinkers, scientists and writers. آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، کارڈوبا یونیورسٹی انہوں نے بنائی تھی اس زمانے میں، اور یہ کہاں،
लार्जेस्ट थी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन थी उस ज़माने के हिसाब से, ओके। और वहाँ पर टॉलरेंट और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनी थी, वहाँ पर काफ़ी साइंटिस्ट पैदा हुए थे, राइटर्स और थिंकर्स। द अरब रूल इन स्पेन lasted till the 15th century, Granada being the last stronghold. There are many features in the architecture, language and culture of Spain and Sicily that remind one of the long Muslim influence in this region. अरब ने रूल किया था स्पेन को, और कहाँ तक लास्ट हुआ था? 15th सेंचुरी तक, ओके। ग्रेनेडा ये किसी शहर का नाम है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था इनका। और फीचर्स बहुत सी इनकी मालूम होती है, इनके आर्किटेक्चर से, इनके लैंग्वेज से, इनकी सकाफत से। स्पेन और सिसिली ये रिमाइंड कराता है कि लॉन्ग मुस्लिम इन्फ्लुएंस यहाँ पर आए थे इनके रीजन में। टू द ईस्ट द मुस्लिम आर्मी स्वेप्ट इनटू सेंट्रल एशिया टू द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। इनके मशरक़ से मगरब तक मुस्लिम की जो आर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशिया तक फैलती गई, स्वैप्ट होती गई, उनके पास आती गई और पूरे बॉर्डर चाइना तक पहुंच गई थी। ऑल द कंट्रीज कॉन्क्वर्ड is in this incredible expansion have remained Islamic except Spain, and even China has a strong Muslim community in its northwestern province. ये जो पूरी कंट्री आपको ये पता होना चाहिए, अब के ज़माने में भी आप लोग देख सकते हैं कि जब इन पर कॉन्कर हुआ था तो बहुत ही मुस्लिम एक्सपेंशन इनका इनक्रेडिबल हुआ था, इस्लाम बढ़ गया था। लेकिन एक्सेप्ट स्पेन में अब वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं रहते, वहाँ उन्होंने छोड़ दिया। चाइना में अब भी स्ट्रांग मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है, आपको पता होगा कुछ प्रोविंसेस में नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ, ओके। द उमैय्यड्स रूल टिल 750 व्हेन द अब्बासिड्स डिफीटेड देम एंड एस्टेब्लिश्ड देयर डायनेस्टी। उमैय्यद की रूल ख़त्म हो गई थी, आपको पता होगा 750 में जब अब्बासिड्स ने इनको हरा दिया था और उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई थी। अब आगे आप फर्दर उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्क्वेस्ट बाय लैंड नॉर्थ अफ्रीका। द इफेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन स्पेन अंडर द उमैय्यड्स। इफेक्ट जो हुआ था मुस्लिम रूल स्पेन में उमैय्यद के अंडर आया था। स्पेन पर जब कब्जा हुआ था उसको मुसलमान बनाया गया था तो उमैय्यद के थ्रू, क्योंकि उन्होंने उस पर जोर भी दिया था इन चीज़ों पर। कार्डोबा वॉज मेड द कैपिटल। कार्डोबा को कैपिटल बनाया था। एजुकेशन, साइंस और मेडिसिन, आर्ट में, कल्चर में ये लोग बहुत फ्लरिश थे, बहुत ज़्यादा थे, आगे थे। कार्डोबास यूनिवर्सिटी वॉज द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट। इट वॉज अ टॉलरेंट सोसाइटी। कार्डोबा यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी, लार्जेस्ट थी और बेस्ट थी और टॉलरेंट सोसाइटी थी, वहाँ पर एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाली। द अरब रूल लास्टेड इन स्पेन टिल द 15th सेंचुरी। अरब का जो रूल था वो लास्ट हुआ था स्पेन में 15th सेंचुरी। फिर स्पेन ने, आपको पता होगा कि इनके अगेंस्ट फिर लड़े होंगे तो वो जीत गए होंगे, क्योंकि उनको इस्लाम से नफरत थी और मुसलमानों से। तो ऑब्वियसली अभी देखा जाए तो वहाँ पर इतने मुस्लिम्स नहीं नजर आएंगे आपको। Their influence can be seen in architecture, language, food and culture. Grenada was the last stronghold. इनका इन्फ्लुएंस अब भी दिखा जाता है आर्किटेक्चर में, लैंग्वेज में, फूड में, कल्चर में। ग्रेनेडा इनका लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था, एक ही थी, वहाँ पर ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा बड़ी सल्तनत थी, उसी के थ्रू ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये एक ही रह गया था, बाकी सब में बगावतें हुई थी। टू द ईस्ट मुस्लिम रूल स्वेप्ट इनटू सेंट्रल एशिया टू द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। ईस्ट आपकी मशरक़ की तरफ से क्या हुआ था कि मुस्लिम रूल आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशिया पर कब्जा होता और बॉर्डर के पहुँच गए थे चाइना के। The end of Umayyad rule कब हुआ था? एंड इन 750 CE they were defeated by Abbasids who established their dynasty. अब्बासिद ने उन्होंने हरा दिया था और उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। Okay now students, your part 1 of the video is ended. I will be back again with your next part 2 video with your topic Abbasids. और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने क्लास में कर लिया था, लेकिन आपने चैप्टर पूरा मैं आपको समझा नहीं सकी थी, तो जब भी आपको फिर से लेक्चर बना के मैं दे रही हूँ, क्योंकि I will start again where we left off because we didn't finish the whole chapter. So okay, I will be back again. Until then, take care now. Allah Hafiz. And also do your homework from PDF. Okay, all the things which I have giving you. And क्लास में मैंने आपको काम तो करवा लिया था, आपके पास इसका पूरा होमवर्क, काम इसका पूरा होना चाहिए आपकी कॉपी में। ओके, टेक केयर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।